ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر اپنی برگزیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو ان کے اندر خوبیوں کی بنیاد پر چنا۔ نوح علیہ السلام کو بھی میں نے اس کی خوبیوں کی بنیاد پر چنا۔ عمران علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، آل ابراہیم کو بھی، یعنی جن جن کو بھی خالق کائنات نے چنا ہے وہ اس وجہ سے نہیں چنا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت کا اظہار کیا ہے اور ایسی ہستیوں کو چنا ہے جن کے اندر خوبیاں تو تھیں لیکن خامیاں نہیں تھیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے اپنی اسرائیلیات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کی ہے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں نے ان کی اسرائیلیات کی اتباع کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نافرمان نعوذ باللہ من ذالک ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے چنا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ پاک صاف تھے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی، نہ کوئی ایسا کام آدم علیہ السلام نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی نافرمانی ظاہر ہوتی ہو۔ ابلیس نے خالق کائنات کی نافرمانی کی تھی تو اللہ نے ابلیس کو بہت سخت الفاظ سے مخاطب کیا تھا، اخرج انک رجیم، اے ابلیس نکل جا، تو مردود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آدم علیہ السلام خالق کائنات کی نافرمانی کرتے تو آدم علیہ السلام کے متعلق بھی کوئی سرزنش کے الفاظ آتے۔ پورا قرآن مجید گواہ ہے کہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی کوئی سرزنش نہیں کی، اور نہ ہی آدم علیہ السلام نے کوئی اسی قسم کی کوئی نافرمانی کی۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو کامیاب قرار دے کر
فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب جب فرشتوں نے تسلیم کر لیا کہ آدم علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ ہم سے افضل ہے، تو اس وقت خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تمہارا جی چاہے تم کھاؤ. اب یہاں پر کسی مقام پہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے فلاں چیز کھانی ہے اور فلاں چیز نہیں کھانی، بلکہ اختیار دیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہ تم جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت کس چیز کی ہے؟ بلا تقربا ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر درخت کے قریب جاؤ گے فتکون من الظالمین، تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. نقصان بھی ایک ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر مالی ظلم، کسی چیز کو بغیر کسی موقع محل کے رکھ دینا یہ ظلم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ظلم جو ہے وہ نافرمانی ہے، وہ گناہ ہے. اب مثلاً کسی نے کہا کہ آپ نے تربوز کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہیں پینا، تو کسی آدمی نے پانی پی لیا، اب اسے ہیضہ ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے گناہ کا کام کیا؟ نہیں، اس نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی. اسی طرح خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آدم تو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تجھے تکلیف پہنچے گی. تو پورا قرآن گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے ہی نہیں. آدم علیہ السلام نے تو اس درخت کا پھل کھایا تھا اور اللہ نے پھل کھانے سے منع نہیں کیا. اگر اللہ پھل کھانے سے منع کرتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے حکم عدولی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے فرمایا جہاں سے جی جائے کھاؤ. تو پھر شیطان نے اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے اندر وسواس پیدا کیا. اور کیا کہا؟ کس لیے وسواس پیدا کیا؟ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُرِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ جو مقامات ان کے پوشیدہ ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. یعنی آدم علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کی خاطر شیطان نے چال چلی اور انہیں دھوکہ دیا. کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا ما نہاکما ربکما ان تلکما الشجرۃ ان ھذہ الشجرۃ، ما نہاکما ربکما ان ھذہ الشجرۃ، تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے تمہیں نہیں روکا.
ایک لمحہ فکریہ دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی غور کیا، بات تو سچی ہے، خالق کائنات نے درخت کا پھل کھانے سے ہمیں تو روکا نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا الا ان تکون ملکین، مبادہ تم کوئی فرشتے تھوڑی ہو جو آپ کو وہ پھل کھانے سے روکتا ہے۔ فرشتے تو کچھ نہیں کھاتے پیتے، آپ تو کھاتے پیتے ہو، آپ کو انہوں نے پھل کھانے سے نہیں روکا۔ یا آپ نے یہاں جنت میں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، اللہ نے تو آپ کو زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور آپ نے ایک دفعہ زمین پہ جانا ہے، تو آپ جو ہے اس پھل کو کھاؤ۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور آپ رکے ہوئے ہو۔ پھر کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب جب اس نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے اسے سچا سمجھ لیا کہ یہ جو اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ پھر فلما ذاق الشجرۃ، پھر وہی ہوا جس چیز کا وہ ڈر تھا کہ انہوں نے جب پھل کھا لیے، بدت لہما من سوآتہما، تو ان کے پوشیدہ مقامات جو تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے پوشیدہ مقامات کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ بدت لہما سوآتہما، تو وہ جو پھل جو انہوں نے کھائے، اس پھل کے اندر یہ خاصیت تھی کہ ان کے پوشیدہ مقامات جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں بچے نہیں پیدا کرنے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ پھل جو تھا یہ جنت میں نہیں کھانا تھا، یہ وہاں کھانا تھا جہاں انہوں نے بچے پیدا کرنے تھے۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کی خاطر یہ دھوکہ دیا، اور آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ وہ پھل حرام تو نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کر دی تھی، وہ پھل تو حلال تھا، پھل تو آدم علیہ السلام نے یوز کرنا تھا، کھانا تھا، استعمال میں لانا تھا، لیکن ان دن دوران انہوں نے نہیں کھانا تھا۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بار الہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جہاں پر ہم نے پرسکون رہنا تھا اس جگہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور زمین پر جا رہے ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی آسائش اور آرام کا کوئی سامان نہیں تھا، اور وہاں آ کر آدم علیہ السلام اور حوا
علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، نہ کہ آدم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی نافرمانی کی۔